you are all a witness کہ جب پارلیمنٹ میں پہلا اجلاس ہوا تو پرائم منسٹر صاحب who should be listening to everybody کسی کی بات سنے بغیر 4 الفاظ کہے اور وہاں سے چل دیے. And I think that was the defining moment کہ ہم اس پینڈیمک سے لڑیں گے یا ہم اس پینڈیمک سے بھاگیں گے. اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے جتنے بھی سٹیپس لیے گئے ہیں وہ اس پینڈیمک سے چھپنے، اس پینڈیمک کو فیس نہ کرنے والے سٹیپس ہیں. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو پرائم منسٹر کے 3-4 چہرے، مجھے بتائیں ان کا کون سا چہرہ حقیقی ہے؟ وہ چہرہ جو اس ملک کے 20 کروڑ عوام کو ان دا مڈل آف دا پینڈیمک، جب WHO کہتی ہے یہ پینڈیمک ہے تو وہ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا فلو ہے. کیا وہ چہرہ ان کا حقیقی چہرہ ہے؟ یا جو 2 دن قبل جب 1 لاکھ سے زیادہ کیسز، آپ چین سے تجاوز کر گئے کیسز، اور یہاں پر جو NCOC کے آپ کے چیئر ہیں اسد عمر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں تو ایکسیڈنٹ سے زیادہ اموات ہوتی ہیں. تو اور ہم خدا، لاسٹ انہوں نے جو سپیچ کی، وائنڈنگ اپ سپیچ، ہی سیڈ خدا کا شکر ہے ہم اٹلی نہیں ہیں، خدا کا شکر ہے ہم ایران نہیں ہیں. جس ریٹ سے آپ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، یو آر ان دا ٹاپ 10، اور اگر اسی رفتار سے یہ چلی، آپ کے خود الفاظ جو پرائم منسٹر کا ہم نے نیا چہرہ دیکھا، the Prime Minister of Pakistan should decide either he's a Dr. Jekyll or Mr. Hyde. ہر دن چہرہ تبدیل کر دیتے ہیں. کل تقریر میں 2 دن پہلے یہ کہتے ہیں، کون کہتا ہے یہ فلو ہے؟ یہ لوگ اس کو فلو سمجھ رہے ہیں، لوگ اس کو فلو سمجھ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا رہے. The Prime Minister of Pakistan has put the responsibility of this pandemic on the people of Pakistan, but has totally confused them. Who knows اب whether it is a flu or whether it is a lethal illness؟ کیونکہ 2 چہرے آپ کے پرائم منسٹر کے سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں. ایک میں کہہ رہے ہیں فلو ہے، دوسرے میں کہہ رہے ہیں لوگ اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ فلو ہے اور لوگ اس سے خود بچیں، لیکن ذمہ داری جو وہ ڈال رہے ہیں وہ لوگوں پر ڈال رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ڈیورنگ اینڈ WHO کا جو خط ہے، مسٹر اسپیکر، I would like to quote that letter. That letter has been sent to everybody, all the provincial ministers اور federal minister کو بھی. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ غریبوں والا لاک ڈاؤن ہے، اور میں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے، اور اشرافیہ والا لاک ڈاؤن جو ہے وہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے. اگر WHO کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو انہوں نے آپ کو کرونا کی پروگریس کے نقشے دیے ہیں. جو جہاں کرونا آپ کا اس کا جو کرو ہے وہ فلیٹ ہے، وہ اشرافیہ والا لاک ڈاؤن ہے، اور جہاں پر آپے سے باہر جا رہا ہے کرونا وہ آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. آپ بتائیں کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے کیا؟ کہیں اس کی کوئی تشریح نہیں ہوئی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا ہے. اور اس سمارٹ لاک ڈاؤن میں آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے ملک میں انتشار پھیلا ہے. ویری انفارچونیٹ. سمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر آپ نے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری رکھی. سمارٹ لاک ڈاؤن میں آپ نے NFC کا نوٹیفیکیشن ڈال دیا. سمارٹ لاک ڈاؤن میں اپنی چوریاں جو ہیں وہ چھپا کر اپنے چوروں کو رات کے اندھیرے میں ECL پر نہیں ڈالا، ان کو باہر جانے دیا. سمارٹ لاک ڈاؤن میں 9300 غریب، جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ غریبوں سے مخلص ہیں. آپ کو بے روزگاری جو ہے، سب سے زیادہ یہ درد ہے کہ لاک ڈاؤن میں بے روزگاری ہوتی ہے. آپ نے 9,000 خاندانوں کو آپ نے بے روزگار کیا. اور آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن میں آٹا مہنگا کیا، چینی مہنگی کی، پیٹرول کتنا سستا کیا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، عالمی پرائسز کیا ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے. لیکن پیٹرول ہی آپ نے غائب کر دیا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے. جناب اسپیکر، میں ایک کووڈ کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ اس وقت بھی وقت ہے. وی ہیو ٹو سیو لائفز.
اور مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے دھیرے سے ایک یو ٹرن لیا ہے. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی ایک سیریز ہے غلطیوں کی. لیکن آپ ہماری بات نہیں سنیں, کیونکہ آپ کو اپوزیشن جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ کرونا نہیں ہے, وہ اپوزیشن ہے. آپ WHO کے جو لیٹر ہے اس کے مطابق, اسپیکر صاحب I need your attention, کہ کیونکہ I think کہ ایٹ لیسٹ ایز اپوزیشن ہم پاکستان کی عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہ رہے, تو اس لیے WHO نے آپ کو ایک رستہ دیا ہے. WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ آپ آن اینڈ آف انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤن کریں, 2 ہفتے لاک ڈاؤن, 2 ہفتے ریلیکسیشن. آپ 50,000, آپ نے مجھے کہا, میری بہن نے کہا پالیسی دیں, آپ یہ پالیسی سنیں اور آپ بتائیں ان کو NCOC کے چیئر کو کہ آپ لوگوں کو غلط بیانی نہ کریں. اس وقت we are in the middle of a storm. تو آپ 50,000 سے زیادہ ٹیسٹنگ کریں, آپ ٹریسنگ کریں, آپ آئسولیشن کریں, آپ کوارنٹین کریں, اور آپ 2 ویک آف 2 ویک آن کا آپ لاک ڈاؤن آبزرو کریں. اسٹل دا ٹائم ہیز ناٹ گون. آخر میں PIA کا جو PK 8308 میرا مین ٹاپک اسی پر تھا, لیکن کیونکہ اب وزیر صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, I want to say a few things about this. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ PK 8303 مئی کو یہ طیارہ جو ہے وہ آبادی کے اوپر گرا ہے. I don't know, all of us have our own nightmares. میرا جو ورسٹ ترین نائٹ میئر جو مجھے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی آسمان سے طیارہ آ کے ہمارے گھروں پر آ کے گرے گا. This was the worst nightmare come true, جو یہ طیارہ گرا ہے. اور بہت ہی افسوس ہوا, 97 جانیں جو ہیں قیمتی, ان کا نقصان ہوا ہے. جناب اسپیکر, جو رجحان نظر آیا ہے اس وقت, جو اسٹیٹمنٹ, انفارچونیٹلی CEO made a very responsible statement. He said, مجھے ان کی اسٹیٹمنٹ سے پتا چلا ہے کہ ان کا جو رخ ہے وہ ہے کہ ہم پائلٹ کو بلیم کریں گے. He said, why did the pilot go round? یہ ان کا خود کا اسٹیٹمنٹ ہے میڈیا پہ. جناب اسپیکر, crash is not simply immediate circumstances that leads to the crash. کریش کے پیچھے آپ کو لیئرز اپون لیئرز آپ کو خریدنے ہوں گے کہ وہ پائلٹ جو ہے جس پر آپ بلیم ڈالنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے I believe, I'm told, maybe it is right, maybe it is wrong. I believe that he made a very steep curve. I believe that the air traffic control told him several times that he's speeding, 2-3 دفعہ اس کو کیا, but despite that, the pilot said, no, I'm comfortable. But there are several other questions. The main question is that this pilot was flying the same route 6 times or 5 times every day since the 16th of May to the 22nd of May. Who was responsible for putting this pilot in a series of that same route? Was it the pilot? Air traffic control monitors کہ آپ کا طیارہ جو ہے وہ لینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. They have the eventual powers. یہی فلائٹ اگر امریکہ اور لندن میں جاتی تو اس کو لینڈنگ کی اجازت نہیں ہوتی if they were not on the SOPs. Why did the air traffic control allow him? Pakistan PIA کے if you look at the history, out of the 54 years, 52 serious accidents ہوئے ہیں اور ان میں سے 10 ایکسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں جس میں فیٹلٹیز ہیں. اس میں فوکرز ہیں, اس میں بوئنگز ہیں, اس میں کئی اور چیزیں ہیں. کوئی بھی ایکسیڈنٹ کی رپورٹ ابھی تک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں عوام کو بتائی گئی. 2 ایسپیکٹس اس کے ان جو امیڈیٹ انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں اس میں یہ ہوتا ہے either mechanical faults اور پائلٹ ایرر. Now for me the pilot error جو ہے وہ ایک easy way out ہے. Pilot error serves the interests, جو aircraft ہے وہ بھی کہے گا pilot error because they want to protect their own aircraft, they make ان کی اپنی international competition. It serves the people at the helm. The people at the helm جو civil aviation, جو آپ کا ریگولیٹر ہے, جو آپ کے فلائٹ سٹینڈرڈز کا ذمہ دار ہے,
جو ایئر ٹریفک کنٹرول کا ذمہ دار ہے, it serves them if they put it on the pilot, because the only witness who will not speak around the incident is the pilot because he is dead. تو it is convenient کہ آپ پائلٹ ایرر پر ڈال دیں, اس میں بھی کنوینئنس ہوگی, ہو سکتا ہے ہو بھی, لیکن the question is that you have to, the crash is a manifestation, اس کے پیچھے جو آپ کا پورا انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے بحیثیت پارلیمنٹیرینز, we have to address that. اور اس میں first of all PIA itself, اور میں ان کی طرح نہیں کہوں گی کہ جو بھی اس وقت بلیم ہے وہ ماضی کی حکومتوں پر ڈال دیں. I say look at the past 15 years, look at the past 10-20 years, اور آپ PIA کو دیکھیں کتنے CEOs چینج ہوئے ہیں. حال کا CEO ہمیں اپنے ایئر لائنز پر, ہمیں اپنے ایئر فورس پر کا احترام ہے, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن جب وہ جس منصب کے لیے پاکستان نے ان کے لیے ٹیکس دیا ہے اس پر ہوتے ہیں, اس پر ہمیں احترام ہے. But if the Air Force people excelling in war courses or fighter planes commercial airline پر آئیں گے, the question will be, are they following all the set procedures for their appointments? The present CEO is facing litigation. The civil aviation کا جو آپ کا فلائٹ سٹینڈرڈز کا انچارج is facing litigation. اور کتنے سالوں کے آپ کے پاس ڈی جی نہیں ہے سول ایویشن کا, کہاں ہے, اس کی کون ذمہ دار ہے؟ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر ساؤتھ کوریا میں ایک بحری جہاز کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وزیر اعظم ذمہ دار ہے. کتنی اچھی بات ہے. اس اسی سٹینڈرڈ سے آپ کے اپنے لفظوں سے ذمہ دار آپ ہیں. جناب اسپیکر, اس موقع پر I'm recounting, there is a Spanish play, a medieval 17th century play, جس میں ایک گاؤں میں بادشاہ نے کمانڈر بھیجا, اس کمانڈر کا قتل ہوا. بادشاہ نے انویسٹیگیشن کے لیے ایک میجسٹریٹ بھیجا. میجسٹریٹ نے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. جتنے بھی وٹنسز تھے کسی نے یہ انڈیویجول کا نام نہیں لیا, سب نے کہا the village has killed the commander. جناب اسپیکر, اگر ہم ان 97 جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اس طیارے کے ایکسیڈنٹ میں, we have to be more responsible than just putting the blame on a pilot. In my view, وہی جواب ہونا چاہیے, the entire village is responsible. We are responsible. Our Prime Minister is responsible. Our civil aviation جو منسٹر ہے is responsible, and آپ کی CAA is responsible, and آپ کی PIA is responsible. But the whole point about, and that is where I think we have hidden every investigation جو aircraft کے accident سے آئی ہے. The reason is because we do not, I'm finishing because آپ تھوڑا بے چین ہو رہے ہیں, my final point. The reason we hide these investigations is because as a society we want to put blame. International aviation میں investigation کا principle یہ ہوتا ہے کہ first of all investigation should be transparent, it should be credible, it should be open, and as a result of that investigation recommendations آئیں, اور ان recommendations کے بعد آپ کا safety کا بار جو ہے وہ improve ہو. Pakistan has never done a credible investigation. Last 5 years I put in میرا کوئی شوق نہیں ہے کہ میری لیجسلیشن پاس ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو, لیکن I put in a bill and I'm inviting the parliament, the opposition and the government to help me in that idea. آپ خود لے کے آئیں. I put in a bill for independent aircraft investigations. آج آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. It is parked in civil aviation. Civil aviation itself is responsible, is a party to every accident, air accident جو ہوتا ہے. Independent investigation کے لیے آپ کو ایک independent body چاہیے, اور that independent body should report to the parliament. That should, and اس کی investigation کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ dead pilot کو کہو you are guilty. اس کا مقصد یہ ہے you don't put blame. You make a set of recommendations so that as a result of that investigation you come out
stronger and you save your country from further air disasters. So these were some of my points. I want to thank you for giving me the opportunity. اور آپ کا جو پیشنس ہے اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں. Thank you. ایوان کی کارروائی بروز جمعرات 11 جون 2020